ایک بات تو یہ شاید کم از کم میں بحیثیت ایک عام طالب علم کے قانون کے مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب آنریبل سپریم کورٹ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ جو لوگ واقعی جن کا نام ای سی ایل میں تھا وہی لوگ بیٹھ کر ای سی ایل رولز بنانے لگ پڑے، پالیسی بنانے لگ پڑے، نام نکالنے لگ پڑے، تو وہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ تو سر ویزبلی آ جاتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں بالکل بھی یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ نہیں آتا. سپریم کورٹ کو ابھی اس سمت میں ابھی اسسٹنس ملی نہیں ہے. گو کہ میں چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس کیس میں، اور میں نے 27 مئی کو سپریم کورٹ کے آگے کچھ گزارشات رکھی تھیں اور انہوں نے بڑے آرام سے میری بات سنی. لیکن اس دن چونکہ جمعے کا دن تھا تو بینچ جلدی اٹھ گیا تھا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ آپ کے ساتھ بالکل شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ چونکہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں ڈائریکٹلی اس پہ آ جاتا ہوں جی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے پاکستان کے ہر شہری کی کہ اس کو فریڈم آف موومنٹ ہو. اور فریڈم آف موومنٹ پہ جو ریزنیبل ریسٹرکشنز جو لگائی جا سکتی ہیں وہ ہیں کہ اس میں اگر انہوں نے کوئی قانون کی وائلیشن کی ہے تو ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اگر انہوں نے کوئی ان کی جو کسٹڈی کو اگر ریگولیٹ کر رہے ہیں، اگر ان پہ ایلیگیشنز ہیں کرائم کی، تو وہ کورٹ ریگولیٹ کرتا ہے وہ کسٹڈی، اس میں وہ بیل دے سکتا ہے یا بیل ریفیوز کر سکتا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ ای سی ایل کا یہ پیورلی ایگزیکٹو فنکشن ہے، یہ کورٹ کے کرنے کا نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا ایگزیکٹو فنکشن ہے جو کہ ایک ایکسٹرا کوشن ایکسرسائز کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے خلاف کچھ کیسز ہوں تو وہ ملک سے، اگر وہ ہارڈنڈ کرمنل ہے تو بھاگ نہ جائے یا وہ انویسٹیگیشن وغیرہ میں انٹرفیئر نہ کرے. تو یہ ایک ایکسٹریم میجر ہے جو کہ پیورلی ایگزیکٹو فنکشن ہے. یہاں پہ وہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے پرنسپلز ہیں جو کہ اپلائی کرتے ہیں وہ اپلائی اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ کوئی اس طرح کا ای سی ایل میں نام کا نکل جانا کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے، اور کسٹڈی تو اگر آپ کے کیسز چل رہے ہیں تو ان اینی کیس کورٹ ریگولیٹ کر رہا ہے. تو یہ جو جج صاحبان ہیں جن کی آبزرویشنز ہیں ان کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ پرنسپل آف ریکوزل جو ہے وہ نہیں اپلائی کرتا. تو میرا خیال ہے جب ان کو سمجھایا جائے گا اور جب آرٹیکل 15 کے زمرے سے یہ ساری بات کی وضاحت کی جائے گی کہ آپ ای سی ایل پہ جنرلی نام نہیں رکھ سکتے کسی کا، ایز اے جنرل رول آپ نے ای سی ایل پہ نام نہیں رکھنا. لیکن سپریم کورٹ اب اس طرف جا رہی ہے جیسے کہ یہ جنرل رول ہے کہ نام جو ہے ای سی ایل میں رکھا جائے. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نیب سے نہیں پوچھا گیا، فلانے سے نہیں پوچھا گیا، انویسٹیگیشن سے نہیں پوچھا گیا، ایف آئی اے سے نہیں پوچھا گیا. وفاقی حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے پوچھنے کی. اچھا سر یہ کرتے ہیں وفاقی حکومت کی. ارے سر ابھی آپ نے خود فرمایا جس طرح کہ جج صاحبان نے یہ بات کی ہے، تو باقاعدہ طور پر یہ اب کیونکہ جو تاثر ملتا ہے ایک عام پاکستانی کو وہ تو یہی ملتا ہے جب آنریبل ججز یہ فرمائیں گے. اب جیسے جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو کہ رپورٹ ہوا آج، انہوں نے سوال کیا کہ اتنی کیا جلدی تھی کہ حکومت بنتے ہی 2 روز میں ای سی ایل رولز میں رد و بدل کر دی گئی. تو عدالت کی طرف سے یا معزز جج صاحبان کی جانب سے تو یہ امپریشن زور پکڑ رہا ہے، اور کوئی بھی اسے جب پڑھے گا تو وہ یہ یا سنے گا تو اسے تو یہی لگے گا کہ واقعی حکومت کچھ ایسا کر رہی ہے جو کہ ناجائز ہے. جس طرح آج معزز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم نظر رکھیں گے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے حدود سے باہر نہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر ملک کی جو ایک پارلیمان کی صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ بڑے نازک دور ہے کہ جو اکثریتی جماعت تھی وہ پارلیمنٹ سے باہر جا چکی ہے، ملک کو معاشی بحران ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا فیصلہ حکم نہیں دینا چاہتے جس سے حکومت کو کوئی مشکل ہو. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے ای سی ایل کا جب ذکر کیا تو میں نے یہ کہا کہ یہ ایک پیورلی ایگزیکٹو فنکشن ہے. ٹھیک ہے سر. اور یہ ایگزیکٹو فنکشن ایز اے میٹر آف ایکسٹرا کوشن، ایکسٹریم کوشن ایکسرسائز کیا جاتا ہے. اس کا عدالتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا وہ جو پرنسپل آف ریکوزل کو جو اپلائی کر رہے ہیں وہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا. اسی طرح سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں مقننہ کے بارے میں کہ مقننہ کچھ ایسے قوانین بنانے جا رہی ہے جس سے کہ احتمال ہے اس چیز کا کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا جو اس وقت برسر اقتدار ہیں. تو یہ چیز بھی جب تک کہ اس طرح کے قوانین بن نہ جائیں، اور کوئی بھی قانون جو آپ بناتے ہیں اور جو آئین کے منافی ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو ویسے بھی پاور ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو ایک پریمپٹیو اسٹرائک جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں
ان کو پراپر اسسٹنس نہیں ابھی تک اس طرح کی ملی، کیونکہ اس وقت جو ایک نظر آ رہا ہے وہاں جو وکلا پیش ہو رہے ہیں وہ بالکل کورٹ کے ساتھ کسی قسم کی بھی فرکشن نہیں چاہتے، تو لہٰذا آؤٹ آف پولائٹنس وہ ان کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ مان رہے ہیں، لیکن اس سے کورٹ کو ایک غلط امپریشن ایک قائم ہو رہا ہے کورٹ میں، ایز اف کہ یہ سارے معاملات جو ہے کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ کورٹ کو جب بتایا جائے گا کہ یہ معاملات ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، بلکہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے، ایک انسٹیٹیوشن کو دوسری انسٹیٹیوشن میں نہیں جانا چاہیے، اور جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، وہ جو باقی دو ججز تھے جو دوسری طرف باتیں کر رہے تھے، میرا خیال ہے ان کو کلو لینا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کے ان ریمارکس سے۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف کی اس وقت باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح طرف اپنے آپ کو لے کے آئیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان ڈیو کورس مجھے بہت قوی یعنی امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بالکل اس بات کو کلیریفائی کر دیں گے کہ سپریم کورٹ کی کیا جورسڈکشن ہے اور وہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک حد سے زیادہ سپریم کورٹ اب نہیں جائے گی۔ بٹ سر فیکٹ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جس طرح فرمایا، لیکن آج بھی معزز عدالت کی جانب سے یا وہاں پر جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے انہوں نے یہ سبمیشن دی کہ یہ بڑا سخت ہے حکم یہ پروسیکیوٹرز کو چینج کرنے کے حوالے سے یا تبدیلیوں کے حوالے سے، تو معزز ججز نے فرمایا کہ یہ صرف پروسیکیوٹرز کی حد تک ہے، اور اگر کسی کو کوئی بہت ناگزیر ہے کوئی چینج تو پھر ہم سے باقاعدہ طور پر عدالت کو درخواست کی جائے اور عدالت سے اجازت دی جائے۔ تو یہ جو امپریشن ہے کہ پروسیکیوٹرز چینج نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہائی پروفائل کیسز کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ برسر اقتدار ہے، اور پھر عدالت حکم دے گی، اجازت دے گی تو پروسیکیوٹر تبدیل ہوں گے۔ ہاں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا سخت حکم ہے، تو بہتر یہ ہوتا کہ وہ لیگل پارلنس میں بات کرتے اور وہ بتاتے کہ یہ جو پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہیں، اور بہت فیصلے ہیں عدالتوں کے کہ اگر میلا فائڈی بھی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہو تو عدالتیں اس پہ نہیں آئیں گی، اور یہاں پہ تو میلا فائڈیز ہیں بھی نہیں۔ یہاں پہ تو اگر آپ دیکھیں یہ جو سوو موٹو نے لیا ہے، سوو موٹو 2 آف 2020، تو اس میں لکھا ہے اپریہینشنز ریگارڈنگ انڈر مائننگ آف کرمنل جسٹس سسٹم، یہ اپریہینشنز ہیں، اس پہ کوئی صداقت ایز سچ نہیں ہے۔ تو اپریہینشنز پہ تو میرا خیال ہے دنیا کی کبھی کسی سپریم کورٹ نے اس طرح کی ایکسرسائز ایگزیکٹو کے خلاف امبارک اپون نہیں کی، جو کہ جس میں کہ یہ چلے گئے ہیں۔ تو ہمارے جو وکلا ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو قانونی پیرائے میں رہ کے کورٹ کو ایکسپلین کرے، اور مجھے یقین ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اپنی لمٹس کو سمجھے گی، اور آنے والے دنوں میں کورٹ اس یہ جو سوو موٹو ہے اس کا جو ریکارڈ ہے، اس کا جو سارا کیس ہے، اٹ ول بی کنسائنڈ ٹو دا ریکارڈ، یہ اس کا سارا جو کیس ٹیک اپ ہوا ہے، اٹ ول آل بی کنسائنڈ ٹو دا ریکارڈ ان دا کمنگ ڈیز۔ مجھے تو یہ بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے۔